انزل الیکم من ربکم ومن دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورہ اعراف ہے، مکی سورت ہے اور 206 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے 39 ہے اور قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں چھٹی ہے کون سی ہے؟ فاتحہ 1، بقرہ 2، آل عمران 3، نساء 4، مائدہ 5، انعام 6، یہ 7ویں سورت ہے۔ اس سورت میں مبلغ اور داعی اللہ کو تسلی ہے۔ واقعات انبیاء 7 آدم علیہ السلام کا قصہ بہت مفصل ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ کئی رکوع میں تفصیل ہو گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام الی عاد اور حضرت صالح علیہ السلام الی ثمود، اور اسی طرح حضرت شعیب الی مدین، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت ماموریہ اور صدوم کے لیے۔ اصل میں ایک شخص جب دین کا کام کرے گا، خواہ وہ رسول اور نبی ہو یا ان کا جانشین اور مبلغ ہو، ان کو کچھ مشکل گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے اہم اور مشکل کام تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے معنی خیر آگے پہنچانا اور شر کو روک لینا۔ جو آدمی آپ کی طرف سے خیر قبول کرے اور آپ کے کہنے سے شر سے باز آ جائے، وہ تو غلامی کرے گا۔ تو کوئی اپنی رضا سے کسی کے غلام بننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اللہ نے ایسے خلق جمیل اور ایسے اقوال زرین حکیمتی ملغلر جوڑت ہوئی نازل فرمائے ہیں، اور انبیاء کو ایسی بلند و برتر تعلیمات دی ہے کہ یہ کام بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروع میں آئے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں نبی ہوں۔ کہا نبی کو کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کی عبادت کرانے کے لیے اور مخلوق کی عبادت سے چھڑانے کے لیے۔ کہا کون کون ساتھ ہے؟ کہا ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک غلام ہے۔ مرد ابو بکر، عورت خدیجہ، غلام زید ابن حارثہ۔ انہوں نے کہا میں ساتھ ہو سکتا ہوں۔ آپ نے آسمان کو دیکھا اور فرمایا الیوم شدید، آج کل تکلیفیں بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نصرت و امداد کا وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ یہ پہاڑوں سے اور جنگلوں سے نظر آئے گا، پھر آپ آ جائیں۔ علماء کہتے ہیں کہ بس ان کی تصدیق تو آپ نے کر دی اور ان کے ایمان پر رضامندی ظاہر فرمائی، وہ بعد میں پھر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعارف کیا کہ یہ بہت ابتدا میں آئے، اور معاویہ کو ایک موقع پر بہت ڈانٹا اور کہا پیچھے ہٹو، تو معاویہ نے کہا بالکل بالکل۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا واہ، یہ وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ تو چونکہ سورت انعام کے اندر تبلیغ اور دعوت اللہ کے آداب، تحسین اور آفرین کے طریقے تھے، اور اس پر ایک مبلغ برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے جانشین اور ان کے دین کی طرف دعوت دینے والے، ان کو قدر تکلیف اور رنج اور ملال بھی ہو سکتا ہے۔ تو سورت کے اخیر میں بھی کہا وہ لوگ جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ہو گئے پھر کہ آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں،
اللہ کے سپرد ہے ان کا معاملہ، وہ بتائے گا ان کے کرتوت کا۔ آپ کہیے کہ مجھے استقامت دی میرے رب نے سیدھے راستے کی، وہ راستہ جو بالکل ہی سیدھا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو یکسو تھے اور بالکل بے دین نہ تھے۔ آپ فرمائیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا خاص اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اتنے بڑے خدا کے ہوتے ہوئے کسی اور کو میں معبود، حاجت روا، مشکل کشا کیسے کہوں؟ اللہ ہی نے تو تم کو روئے زمین کے ذمہ دار بنایا اور بعض کے درجے بعض سے اٹھائے، تو جو تکالیف گزاریں گے اور جو تبلیغی دین کریں گے، دعوت اللہ اور العبادت المخلصہ کی اشاعت کریں گے، تو یقیناً یہ لوگ درجات میں بلند ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، جو نہ ماننے والے ہیں سخت اور جلدی عذاب دے دے گا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، جو مان لے اطاعت فرمان برداری کرے، ان کے حق میں بخشنے والا خوب مہربان ہے۔ تو چونکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغی دین میں بہت ہی شدائد اور مصائب کا سامنا ہوا ہے، اے اللہ، اس لیے ضروری کہ ایک تفصیلی تسلی دی جائے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت شعیب کا، حضرت لوط کا، 7 پیغمبروں کے پے در پے واقعات سے آپ کے خاطر جمی کو بحال کیا اور آپ کے غم کو دور کیا۔ تو سورہ انعام تھی تبلیغ دین میں، اور یہ ہے تسلی اور تشفی برائے نبی اور ثم الی الداعی والمبلغ بواقعات الانبیاء 7۔ سورت مصدر ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم صاد، یعنی اللہ اعلم بمرادها۔ بعض علماء کہتے ہیں الف الانوار اور میم لام لامعہ اور میم مکارم اور صاد صافیہ، یعنی انوارها لامعۃ و مکارمها صافیۃ۔ اس صورت کے بیانات چمک دمک والے ہیں اور اس کے دلائل روشن ہیں۔ شیخ القرآن مولانا عبدالہادی شاہ منصور، شیخ الکل فی الکل، مجمع العلماء والاولیاء، بیان فرماتے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے جو نازل ہو رہی ہے آپ کو، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، بس نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس سے۔ آیت میں بشارت ہے کہ غم کے موقع پر تلاوت غم دور کرتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ میت کے موقع پر، مصائب و شدائد کے موقع پر لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں۔ یہ 1400 سالہ مسلمانوں کا مستمر عمل ہے۔ اس کا انکار دجل، دروغگوئی اور دین سے بے خبری۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے واقعات و مصائب و شدائد آئیں گے، اللہ ہم عاجزوں پر حفاظت نظر رحمت رکھے اور ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن بارہ تسلی کا سامان جو ہے کتاب انزل الیک، یہ کتاب جو آپ کو اتر رہی ہے، کتاب میں یہ کمال ہے کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرا سکے، بھی اس کے ذریعے، وذکریٰ للمومنین، اور یہ یاد دہانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ مطلب ہے کہ تسلی آدمی کو کس چیز سے ہوگی؟ ایک تو اس میں پروگرام کا استمرار ہو، آپ بددستور ڈراتے رہیں،
اور دوسرا مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہو، وہ ذکر للمؤمنین۔ تو دو باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے آپ کو غم لاحق ہو سکتا ہے، لوگوں کو عذاب الہی سے اور گناہوں کے عواقب سے ڈرانے کی وجہ سے، اور یا یہ کہ مسلمانوں کے حق میں جو آپ خوشخبریاں دے رہے، ایمان اور حسن عمل پر بہترین عواقب سناتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جو اتاری جاتی ہے آپ کو، فلا یکن فی صدرک حرج من، نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی سے۔ سینہ جب تنگ ہوتا ہے، سورۃ انعام میں گزرا ہے کہ جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے سینہ کھولا نہیں ہے وہ بہت ہی پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ یہ سورۃ انعام آیت نمبر 135، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ، جس کو بھٹکانا چاہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجاً بالکل پریشان، تنگ و تاریک، انما يصعد في السماء، اتنا مشکل جیسے وہ چڑھتا ہے آسمان کی طرح۔ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ دنیا میں اب بھی یہی رسم ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جدائی اور غم کو گزارنے کے لیے قرآن شریف پڑھتے ہیں، لوگ مل کر سپارے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری نے لکھا ہے اور لوگوں نے بھی کہ انصار کے ہاں جب میت ہو جاتی، کان الناس یختلفون الی بیتہ وإلی قبرہ ویقرؤون لہ القرآن، لوگ اس کے گھر تعزیت کے لیے اور قبر فاتحہ کے لیے جاتے تھے، قرآن پڑھ کے بخشتے تھے۔ فتاوی عالمگیری ہماری 500 فقہا کا مجمع علیہ کتاب ہے۔ کتاب الجنائز میں ہے کہ تدفین کے ساتھ ساتھ اگر وہاں موجود لوگ ایک قرآن بھی پڑھ لے اور ختم کرے تو یہ بہتر ہو۔ وہ ایسا زمانہ بھی دنیا میں ہوا ہے کہ تدفین کے دوران لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور مردے کو بخشتے تھے۔ ہمارے ملک میں واعظ نصیحت ہوتی ہے، بخاری نے باب قائم کیا، باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ۔ تو واعظ نصیحت کے بعد وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یہ جو واعظ ہوا، تقریر ہوئی، بیان ہوا، اس کا ثواب بھی اس مرحوم کو ملے۔ سبحان اللہ۔ باقی بعض لوگ نہ یہ مانتے ہیں نہ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں، ان کو میں کیا کہوں۔ میں نے موقع پر امام کعبہ کو لکھا تھا کہ آپ کہتے ہیں قیدی کو چھڑانے کے لیے قرآن پڑھنا بدعت ہے، بیمار کے شفایابی کے لیے بدعت ہے، گھروں کی خیر و برکت کے لیے بدعت ہے، قرض اتارنے کے لیے پڑھنا بدعت ہے۔ ما ترکت القرآن الا محلا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پیغمبر قیامت کے دن کہیں گے اس قرآن کی انہوں نے بڑی بے عزتی کی۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے کعبے کے ممبر پر اعلان ہوگا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم غلطی کر رہے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید قرب قیامت میں اللہ، میں نے کہا رافضیوں کی ضرورت ہے، آپ کافی ہیں، آپ سب باتیں وہی باتیں تو کر رہے ہیں۔ یہاں سے اٹھنے اور آپ کے خطبہ سمجھنے کے بعد ایک آدمی قرآن کریم کو معاذ اللہ و استغفر اللہ ایک عام ٹیسٹ پیپر سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سمجھ دی ہے، کامل عقل دی ہے، رشد و ہدایت سے مالا مال کیا ہے، وہ اور ہی شان و شوکت کے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد تھے مولانا غلام رسول صاحب، جو مولانا رسول خان کے اور مولانا انور شاہ کے اور مولانا حسین احمد صاحب کے، مولانا اشرف علی کے بھی استاد۔
وہ انتقال سے پہلے سب لوگوں سے لکھواتے تھے کہ آپ میرے پیچھے کتنے ختم کریں، اور کاغذ پہ لکھتے تھے، اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو جیب میں ایک لمبا کاغذ نکلا۔ مولانا احساس علی نے کسی کو کہا بھی دیکھ لو میرے ذمہ کتنے ہیں، تو مولانا نے روزانہ فجر کے بعد بیٹھ کر وہ تلاوت پوری کی اور ان کو بخشا۔ اسی طرح ہمارے ڈاکٹر عبدالصمد سے اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ بلند فرمائے، وہ جتنا دل کا ماہر ہے اسی طرح اسلام کے علوم کا بھی بڑا شناور ہے۔ انہوں نے ایک موقع پہ ایک شخص کو کہا کہ آپ ایسا نہ کرے، یہ تو علماء و طلباء چھتا قرآن در پس انہوں لی تیرے پیچھے کئی قرآن نہ پڑھ۔ تو کسی نے کہا قرآن تو سب پڑھ سکتے ہیں، کہا سب کے پڑھنے سے نہیں ہوتا، عالم لوگ اور طالب علم جو سپارے پڑھتے ہیں نا اور پھر دعا کرتے ہیں اس سے بیڑا غرق ہوتا ہے یا بیڑا پار ہوتا ہے۔ اس طرح سے پہ قرآن خانہ اسم نے کی دیکھو جی ملیان صاحبان اور طالبان را جمع شیوغی سپارے ہوئے، اللہ پہ ڈیر خوش ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو اتاری جاتی ہے آپ کو۔ آیت میں اشارہ ہے کہ نزول قرآن کے مقاصد میں سے ایک مقصد شرح الصدور اور فتح العالم اور علاج القلوب ہے اور شفاء الفؤاد ہے۔ بس نہ ہو آپ کے سینے میں تنگی اس کے بارے میں۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں اتنا بہترین دعوت دے رہا ہوں، اتنا عمدہ اخلاص سے پیشکش کرتا ہوں، لوگوں پر اثر کیوں نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، آپ اس طرح تنگی نہ محسوس کرے، آپ تو ہمارے لیے کر رہا ہے، ہمارا حکم ہے آپ، تاکہ آپ ڈرا دے اس کے ذریعے، اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ بس اتباع کرے وہ جو آپ کو اتارا جاتا ہے رب کے ہاں سے، پرواہ مت کرے اس کے سوا، اور حاجت رواؤں کی بہت کم نصیحت لیتے ہو۔ نصیحت زیادہ ہونا چاہیے نا، کم آدمی لے گا تو کوئی نماز پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا۔ تو قلیل زمخشری جار اللہ نے کہا ہے اساس میں کہ قلیل یاتی عند القوم بمان العدم، قلیل اما تذکرون، تم نصیحت لیتے ہی نہیں ہو۔ اقلہم تکلفا، یہ تکلف ہے ہی نہیں۔ اور کتنی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں، آئے تھے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن، رات کے وقت، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ ایک قیلولہ ہے کہ آدمی کمر سیدھی کرے، ایک کیسورہ ہے کہ نہ زہر جانے نہ نماز جانے۔ تو اصل میں عذاب اس لمحے کو دیکھتا ہے کہ جس لمحے میں انسان غافل ہو، انسان ذاکر و شاغل ہو تو عذاب مشکل ہو جائے۔ رات کے اوقات اور دوپہر کا وہ وقت جس میں آدمی قدر آرام کرے، اندیشہ ہے کہ اس میں کچھ نقصان ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں کہ جس نے رات کو سوتے وقت سورۃ بقرہ کے اول و آخر پڑھی وہ کبھی بھی رات کا غافل نہیں سمجھا جائے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر یہ عہد کرے کہ فجر بھی پڑھوں گا، تو ساری رات اس کی عبادات، طاعات، تنفل، تہجد و قیام اللیل میں گزرتی۔ پس نہ تھا پکارنا ان کا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، مگر یہ کہتے تھے کہ ہم تو واقعی ظالم تھے۔ بس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، ہمارے نبیوں کو کیا جواب دیا، اور پیغمبروں سے بھی کیا جواب ملا، بس بتائیں گے ان کو علم سے، اور ہم کچھ بے خبر نہیں ہے۔ اور تول ترازو قیامت کے دن کا برحق ہے، باقاعدہ ترازو لگے گا، تھرمامیٹر ترازو۔ اللہ اکبر، خدایا زمونگا نیکائی ڈیرے کے، خدایا دا یوم المیزان مانے میں شرمندہ و ملامت مکے۔ بھائی ترازو کب لگتا ہے، آپ نے غور کیا ہے؟ جب سونا تلتا ہو۔
جب پکا بٹوارا ہوتا ہو کہتے ترازو سے ہو، تول ترازو ہو۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن باقاعدہ ایک عدل کا ترازو لگے گا اور لہو کفتان، اس کے دو پلڑے ہوں گے، کفت الحسنات و کفت السیئات، کفت الحسنات بإزاء الجنہ و کفت السیئات بإزاء النار۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ صاحب المیزان کون ہے؟ بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں ملک الموت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جبریل ہے۔ حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی جو ایشیا کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ تینوں صحیح ہے۔ آدم علیہ السلام اس لیے پیش ہوں گے کہ ان کی اولاد نافرمانی اور کمی کوتاہی کر چکی ہے، وہ تو کلائنٹ ہے۔ اور جبریل اس لیے پیش ہوں گے کہ وہ سرکاری وکیل کا قائم مقام ہے، اور ملک الموت اس لیے پیش ہوں گے کہ اس کے سامنے کیا مرڈر ہوا ہے، قتل ہوا ہے، اس کے علاقے میں تھانیدار ایس ایس پی ڈی ایس پی پیش ہوں گے نا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان سب کو صاحب المیزان کہنا درست اور صحیح۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا میزان تو دکھا، جب میزان دکھایا تو اتنا بڑا تھا وہ، حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، اور فرمایا ایہم یستطیع ان یملأ ھذا، کون اس کو بھر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا داؤد انی اذا رضیت عن عبدی ملأتہ لہ بتمرۃ واحدہ، جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاؤں ایک کھجور سے اس کو بھر دوں۔ اور صحیح مسلم میں خود بخاری میں بھی مل گیا کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأہ او تملأان، اور اللہ اکبر کی تو پھر جگہ نہیں ہے، تمام سماوات اور دین بھر جائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، اور تول ترازو اس دن کا برحق ہے، پس جس کے بھاری ہوئے موازین حسنات کے وہ کامیاب ہے، اور جن کے ہلکے نکلے وہ مارے جائیں گے بوجہ ان کے گناہ و ظلم کے۔ اور ہم نے جگہ دی ان کو زمین میں، اور دیا ان کو ہم نے زندگی گزار کا طریقہ، قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر کرتے ہو۔ ایک زندگی آخرت کی ہے، اس کو معاد کہتے ہیں، ایک دنیا کی زندگی اس کو معاش کہتے ہیں۔ اور میں نے ٹھیک ٹھاک زندگی دی تھی، خوب نعمتیں اور تمام ضروریات پوری کی، شکر نہیں کیا۔ چنانچہ اس پر آدم علیہ السلام کا قصہ گواہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے پیدا کیا تم کو، پھر بنائی تمہاری شکلیں، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا، بس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، اور وہ نہ ہوا سجدہ ریز۔ حق تعالیٰ نے کہا کیا ہو گیا تجھ کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، نہیں ہے تجھے کوئی تکبر کرنے کا اختیار، بس نکلو یہاں سے ذلیل خوار، جو اللہ کے احکام کا مقابلہ کرے اور دلائل دین کے مقابلے میں رائے زنی کرے، وہ ابلیس کی طرح ذلیل خوار ہو۔ ابلیس نے کہا مجھے مہلت چاہیے قیامت تک، فرمایا لو مہلت دی گئی۔ ایسی دعا جس کا نتیجہ صحیح نہ ہونا مناسب بات ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، یہ خلاف سنت ہے۔ ابلیس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے بہکایا مجھے، بیٹھوں گا ان کے لیے راستے سیدھے میں، اور آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ شاہ عبد القادر موضح میں کہتے ہیں اوپر کا نہیں کہا، نزول رحمت کا باعث۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر شکر گزار۔ اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، ایک ہی بات ہے، آرڈر ٹو یو۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، اللہ نے کہا نکلو یہاں سے برا اور دھکا کھایا ہوا۔ زعما کے معنی آتے زمما، یعنی زمما، جو تیرا ساتھ دے گا ان میں بھر دوں گا ایسوں سے جہنم، تم سب سے۔
اور اے آدم رہے آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں اور کھاؤ یہاں جو چاہو سوائے ایک درخت کے قریب نہ جانا فتکونا من الظالمین. اور وہ کمبخت تو گمراہ ہو چکا تھا، انتظار میں تھا. فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا دونوں کو شیطان نے. وسوسے کے لیے وجود ضروری نہیں ہے. لیڈر کسی ملک میں ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے اور ایسے احکام بیچتا ہے کہ پورا شہر آگ ہو جاتا ہے. اگرچہ اسرائیلی روایات جو حضرت شیخ الہند نے بھی قبول کی ہے کہ ابلیس اس نے سام کا شکل اختیار کیا اور سام مور کے پیروں میں لپٹ گیا، اور مور جنتی پرندہ تھا، وہ جنت چلا گیا، وہاں پر یہ اتر گیا اور اپنے حیات ابلیس میں آیا. کہتے سام کو پھینکا گیا ہے. ایک ملک کا نام لیتے ہیں، اب ان کے متبعین خفا ہوتے ہیں. وہاں کے لوگ اکثر اپنے محسن کو ڈرتے ہیں. اور مور پھینکا گیا ہے سری نگر میں، کشمیر جنت نذیر میں. پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ دکھا دے ان کو وہ جو پوشیدہ ہونا چاہیے شرمگاہ. شیطان کا پہلا کام کیا ہے؟ آدمی کو ننگا کرنا. توبہ. یعنی آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے سینے کھلے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل لباس سے باہر نکلی ہوئی ہے، اسی طرح مردوں کا بد حال ہے. یہ شیطان کا ہے، وہی حملہ ہے. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کہا ان دونوں سے نہیں منع کیا تم کو رب نے اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، مگر یہ کہ ہو جاؤ گے دونوں فرشتے یا ہمیشہ رہنے والے. ان کو فکر تو تھی کہ ہمیں دنیا میں جانا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو ابلیس نے ایسا ایک وسوسہ پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہاں رہ نہ جائے، کھا ہی لو. آیت میں اشارہ ہے کہ مناہی شرعیہ میں کوئی فائدہ نہیں. جو چیز شرعاً منع ہے، مکروہ ہے، اس کے فوائد بیان کرنا فضولیات ہیں. انہیں ننگ ہونا خطرناک ہے، اور درخت ممنوع سے قربان کرنا تو اس کے فوائد جو ابلیس نے بیان کیے بیکار ہیں. اور قسمیں کھائی دونوں نے، یعنی حضرت آدم و حوا کے سامنے ابلیس نے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، اتار لایا ان دونوں کو دھوکہ دے کر. فلما ذاق الشجرہ، جب دونوں نے چکا اس درخت میں سے، ہر مفسر کا جو پسند تھا وہ درخت لگا لیا. مشہور ہے کہ گندم کا دانہ تھا، بی بی حوا نے ناخن سے آدھا کیا، آدھا خود کھایا، آدھا بابے کو کھلایا. بدت لہما سوآتہما، کھل گئی ان کی شرمگاہیں. توبہ، ایسے شلواریں پہننا کہ اعضاء نظر آئے، ایسے پینٹ پتلون پہننا جس میں پردہ نہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو، یہ ناجائز ہے. اور لگ پڑے کہ پتے رکھ رہے تھے اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے. یہ کیا ہوا؟ ہمارا لباس جنت کا کہاں چلا گیا؟ یہ تو ہمارے نامناسب جگہ نظر آ رہی ہے. آواز دی ان کو رب نے، میں نے منع نہیں کیا تھا تم کو اس درخت کے پاس جانے سے، اور کہا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے. تم نے شیطان کی بات مان لی، اب پیٹتے جاؤ. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں نے کہا پروردگار زیادتی ہو گئی ہم سے، اگر آپ معاف نہ فرمائیں، رحم نہ کریں، ہم ہوں گے تاوان والے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے کہا اترو، بعض کے دشمن ہوں گے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کسی بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. لو خدای چی پیدا پا جہان نوے،
او چې پیدا ونو بیا نفس و شیطان نوے. یا اللہ یا تو پیدا ہی نہ کرتے، پیدا کیا تو پھر نفس و شیطان تو نہ لاتے. اس لیے فرمایا کہ اترو، دنیا کی زندگی وہ نہیں جو جنت کی ہے، یہاں تو آرام و راحت ہے. اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ لینا ہے ایک وقت تک. اشارہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی ہمیشہ نہیں، ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. قال فیہا تحیون، اللہ نے کہا یہی جیو. وفیہا تموتون، یہی مرو. ومنہا تخرجون، یہیں سے نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اے آدم کے پترو، اے آدم بچو، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس. یواری سوآتکم وریشا، جو ڈھانگ دے تمہاری شرمگاہ. وریشا، اور حسن زینت بھی ہے. ریش، حسن زینت. لباس کے دو کام ہیں، ایک تو شرم کی جگہ چھپاتا ہے، اور دوسرا مرد کا لباس، لمبا کرتا، بہترین گیر والی شلوار، سر پر سفید ٹوپی یا امامہ، کتنا اچھا لگتا ہے. خاتون خانہ گہرے بادل نما کپڑے دیکھ کر کے جنتی حور و غلمان یاد آتے. فرمایا لباس ایک تو تمہاری شرمگاہیں ڈھانکتا ہے، اور وریشا، قد انزلنا علیکم لباسا وریشا، اور یہ لباس تمہارے پروں کی طرح حسن و سجاوٹ ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر مضاف مقدر ہے، وَلِبَاسُ أَهْلِ التَّقْوَىٰ. ہر دور اور ہر زمانے کے علماء اور اولیاء کا جو لباس ہے وہ اللہ کی رضا و خوشی کا لباس. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ خدا کی آیتیں ہیں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، علماء دین نے کہا ہے کہ اچھے لباس میں اچھائیاں صادر ہوتی ہے. یا ایک ڈپٹی کمشنر تھا، اس نے خود یہ آیات تفسیر میں پڑھنے کے بعد مجھے کہا کہ جس دن کرتا شلوار میں جاتا ہوں دفتر، اس دن میں چپڑاسی سے بھی، گیٹ کیپر سے بھی ہاتھ ملاتا ہوں، خیریت پوچھتا ہوں کیسے. اور جس دن میں پتلون ٹائی میں ہوتا ہوں، اس دن میں کیونکہ وہ پلیت لوگوں کا لباس ہے، گندا، اس سے گند پیدا ہوتا ہے. خود مجھے بتایا اس نے. اے آدم کے بیٹو، نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان. جیسے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، نکال دیا ان سے لباس ان کا، اور دکھا دیا ان کو شرمگاہ. دیکھو کتنا بڑا دشمن ہے، ہمارے ماں باپ کو ننگا کیا. بے شک وہ دیکھ رہے تم کو، وہ اور اس کی جماعت، جہاں سے تم نہیں دیکھتے. چونکہ شیطان جسم لطیف ہے، مخلوقات جنیہ میں سے ہے، تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے بنایا شیطانوں کو کارگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے. اور جب فعل کرتے گناہ کا کہتے ہم نے پایا اپنے بڑوں کو، اور اللہ نے حکم دیا ایسا. آپ فرمائیں نہیں، بے شک اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائی کا. آیا بولتے ہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں. آپ فرمائیے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، لباس ڈھانکنے کا، انسانی تہذیب کا. بعض مفسرین کہتے ہیں قسط سے مراد ہے توحید. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کی بھی تفسیر ہے. آپ فرمائیے مجھے رب نے حکم دیا عید پر جمنے کا، توحیدی کی برکت ہے کہ لوگوں میں دینی لباس، دینی شعار موجود ہے.
اور یہ کہ سیدھا رکھو چہرہ، مسجد کے وقت مراد ظرف سے مراد مظروف ہے نماز کے وقت، اور پکارو اللہ کو خالص ہو کر عقیدے میں، جیسے شروع میں پیدا کیا دوبارہ لوٹو گے۔ ایک فرقے کو ہدایت اور ایک گمراہ، بس یہ لوگ شیطان کے دوست تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت والے ہیں، حالانکہ کام شیطان کا کرتے ہیں۔ کار شیطان می کنی نامت ولی، گر ولی ہست لعنت بر ولی، کام تو شیطان کا کر رہا اور ولایت کا دعویٰ ہے۔ شنیدم کے مردان رائے خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، ہم نے سنا ہے اللہ کے نیک بندے دشمنوں کو بھی نہیں ستاتے۔ اور ترا کے میسر شود ای مقام، کہ با دوستانت خلاف است جنگ، تم تو اپنوں سے فارغ نہیں۔ اے آدم کے بیٹو، اختیار کرو زیب و زینت نماز کے لیے۔ علماء نے استدلال کیا نماز کے لیے اچھے کپڑے ہو، خوشبو ہو، مسواک کا استعمال ہو، اور جو نئے کپڑے، خوشبو اور زیب و زینت نماز کے لیے درس کے لیے استعمال ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا، ورنہ لتسألن یومئذ عن النعیم، دنیا کی ہر خوشی کا جواب دینا ہو۔ اور کھاؤ اور پیو لیکن حد سے مت بڑھو نا، کتنا کھاؤ کہ آرام سے ختم ہو جائے، اتنا پیو کہ آپ کا تحمل ہو سکے۔ حدیث شریف میں مومن 8ویں آنتڑی بھرتا ہے اور منافق ساری آنتڑیاں بھر دیتا ہے۔ المؤمن یاکل بمعن واحد والمنافق یاکل بسبعۃ امعاء۔ اس پر اشکال ہے کہ آنتڑیاں تو 6 ہے، تو شان ورشا کہتے ہیں والسابعہ ہی المعدہ۔ کھاؤ اور پیو اور حد سے مت بڑھو، بے شک وہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب آپ نے شوق سے کھایا، اچھا کھایا، آپ نے ضرورت سے زیادہ کھایا، کھانے نے آپ کو کھایا۔ جیسے اب سانپ اور بچھو کسی کو ڈسے فریاد کرتے ہیں تو آپ بھی تو کھانے کے بعد فریاد کر۔ مولانا اس لیے کہتے ہیں خورد کند رنجور را رنجور تر، واقع معمور است را معمور تر۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد کی زیستن از بحر خوردن است۔ کھانا پینا تو یہ جینے کے لیے، عبادت کے لیے، آپ نے سمجھا ہے کہ میرا مقصد حیات ہی کھانا پینا ہے۔ سوپا آپ فرمائیے کون ہے جو حرام کر دے خدا کی دی ہوئی زیب و زینت جو بندوں کو اجازت ہے اور پاک صاف ستھرے رزق؟ آپ فرمائیے اللہ وہ ہے۔ آپ فرمائیے وہی چیزیں ہیں ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خاص۔ اس طرح ہم بیان کرتے آیتیں لوگوں کے سمجھ کے لیے۔ آپ فرمائیے مجھے رب نے حکم دیا ہے، یعنی حرام کیا ہے بے حیائی ظاہری و باطنی اور گناہ اور سرکشی، اور یہ کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کے کوئی دلیل نہیں، اور کہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا وقت مقرر ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ دخد پار خوب راشا، چمرور جانان پتا کیوں انما۔ ہر امت کا وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت مقرر آئے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک لمحہ، نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ اللہ،
چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روح خاک۔ اے آدم کے بیٹو، جب بھی آئے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے اور بیان کرے تم کو میری آیتیں، جو اللہ سے ڈرا اصلاح کی، اس پر خوف و حزن نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی میرے بیان کی اور تکبر کیا، یہ لوگ جہنم ہی ہمیشہ رہیں گے۔ کون بڑا ظالم ہے اسے جھگڑے اللہ پر جھوٹ یا آیتوں کی تکذیب کرے۔ اولئک ینالہم نصیب من الکتاب، لوح محفوظ میں، حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب آئے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، قالوا این ما کنتم، کہاں تھے تم؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے۔ کوئی شک میں امریکہ میں دیکھا، کیوں؟ اور امریکہ کی دین دشمنی واضح نہیں تھی؟ کوئی کہے میں مدرسے میں تھا، مفتی محمود، علماء و فقہاء کے درمیان میں ایشیا کے مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں ظالم حکومت کے خلاف ایک فقہی مسئلے پر استقامت کے ساتھ کلام کرتے ہوئے جان دے دی۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ حضرت بن نوری نے ان کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں شرعی میزان بتایا، اور اس میں ہارٹ فیل ہوا، یعنی بیماری ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دبئی میں اسٹیج پر توحید بیان کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ مولانا محمد یوسف صاحب کاندیلوی تبلیغی جماعت کے سالانہ اجتماع لاہور میں بیان کرتے واصل اللہ ہوئے۔ اللہ اللہ۔ اینما کنتم، کہاں تھے تم؟ اللہ اللہ۔ تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ بھٹک گئے، اور گواہی دیں گے اپنے بارے میں کہ واقعی یہ کافر ہے۔ بس گھس جاؤ اور لوگوں میں جو گزرے تم سے پہلے، جن اور انس، جہنم میں۔ بس جب داخل ہوگی ایک جماعت لعنت کرے گی اپنی جیسی پر، یہاں تک کہ جب سارے اکٹھے ہو جائے کہیں گے اگلے پچھلوں کو، اے پروردگار انہوں نے بہکایا ہمیں، دے ان کو عذاب دوہرا۔ اللہ کہے گا سب کا دوہرا ہے لیکن جانتے نہیں۔ کہیں گے اگلے پچھلوں کو، نہیں تھا تم کو ہم پر کوئی فضیلت، پس چکو عذاب تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی اور تکبر کیا، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور نہ وہ جنت جا سکیں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے سوئی کے ناکے سے۔ تو یا تو سوئی اتنی بڑی ہو یا ناکا اتنا چھوٹا ہو، دھاگا اتنا چھوٹا ہو۔ اس کو علماء کہتے ہیں تعلیق بالمحال، کہ ان لوگوں کا جنت جانا مشکل ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کا دوزخ میں بھی بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور اوپر سے اوڑھنا ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، نہیں پابند کریں گے کسی کو مگر اس کی توفیق سے، یہ واقعی جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، نکال دیں گے ان کے سینوں سے کینہ۔ دنیا کے اندر آدمی ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے، کسی کو بڑا نہیں دیکھ سکتا، کسی کو حسین نہیں دیکھ سکتا، کسی کو مالدار نہیں دیکھ سکتا۔ قیامت کے دن سینے صاف ہو جائے، اتنی پٹائی زن قدن میں اور قبر میں ہو جائے گی کہ کوئی کینے بھی نہ رہ گئی۔ تجری من تحتہم الانہار، بہے گی ان کے نیچے نہریں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا، لہذا کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہمیں سمجھ دی اس کی، ورنہ ہم نہ تھے خود لینے والے اگر اللہ نہ دیتا ہدایت۔ یقیناً آ چکے تھے پیغمبر خدا کے، یعنی ہمارے رب کے حق لے کے،
اور ہمیں آواز دی کہ بے شک جنت تمہارے لیے ہے، تمہاری وراثت ہے بوجہ تمہارے اعمال کے، کہ تم کو جنت دی جائے گی۔ آواز دیں گے جنتی جہنمیوں کو، ہم نے تو پایا جو وعدہ کیا رب نے، تم نے پایا وہ جو وعدہ کیا تم سے رب نے۔ قالو جہنمی کہیں گے ہاں۔ فاذن مؤذن بینہم، بس اعلان کیا اعلانچی نے ان کے درمیان۔ اشارہ ہے کہ اعلانات مسجد میں مؤذن کیا گیا۔ ہمارا مؤذن ذرا تکلف کرتا ہے کہ اکثر میں خود کر دیں۔ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں اذان اور مؤذن شرعی معنی میں نہیں ہے، لغوی معنی میں، اور اس کے لیے ندا کا لفظ ہے، اذا نودی للصلاة بیوم الجمعہ۔ اور اعلان کرے گا اعلانچین کے درمیان۔ تفسیر السراج المنیر میں ہے کہ جبریل کریں گے، اور مفہمات میں سیوطی نے لکھا ہے غیر معلوم فرشتہ ہوگا۔ بس اعلان کرے گا اعلان چیز ان کے درمیان کہ لعنت اللہ کی ان ظالموں پر، وہ جو روکتے تھے اللہ کے راستے تھے اور ڈھونڈتے تھے اس میں کجی، اور وہ آخرت کو انکار کرتے تھے، بس آ جائے گا ان کے درمیان میں پردہ۔ اور آراف میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانیں گے ان کو نشانیوں سے، آواز دیں گے جنتی کو کہ تم کو سلام ہو، اور یہ آرافی ابھی تک جنت نہیں آئے لیکن طمع میں ہے۔ اور جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائے گی جہنمیوں کی طرف، کہیں گے رب پروردگار ہمیں نہ بنا ایسے۔ آواز دیں گے آراف والے ان لوگوں کو جن کو پہچانیں گے نشانیوں سے، اور کہیں گے ماغنا انکم جمعکم، کچھ کام نہیں آئے تمہاری سیاست اور سیاسی ٹولے، وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم تکبر کرتے تھے۔ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو رحمت نہیں دے گا۔ ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، نہ خوف ہوگا تم پر، ولا انتم تحزنون۔ آواز دیں گے جہنمی جنتیوں کو کہ ڈال دو ہمارے اوپر پانی اور وہ جو روزی تم کو خدا نے دی۔ جنتی کہیں گے یہ دونوں نہیں مل سکتے کافروں کو۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق سمجھا، دنیا کی زندگی کا دھوکہ قبول کیا۔ بس آج ہم بھول رہے تمہیں جیسے تم بھول چکے تھے آج کے دن کے ملنے کو، اور وہ جو یہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ یہ ٹھنڈا پانی جو آپ پی رہے ایسے نہریں چل رہی ہے، ہم تو آگ میں جلس گئے، تھوڑا سا پانی پھینکو۔ وہ کہیں گے یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ تو صرف جنتی کے لیے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اسلام کے مخصوص نعمتیں غیر مسلم کے لیے نہیں ہے۔ اور ہم آئے ہیں ان کے پاس، یعنی لے کے آئے ہیں ایسی کتاب فصلنا ہو جس میں تفصیل علی علم، اپنے علم سے، ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے، نہیں انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن آئے گا وہ دن، اور اس کا انجام کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بھلا بیٹا۔ قد یقیناً آئے تھے اللہ کے پیغمبر برحق، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، ہے ہمارے لیے سفارشی جو چھڑائے ہمیں، اور نرد، یا ہمیں دنیا میں واپس کیا جائے، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، پس عمل کرے برخلاف اس کے جو پہلے کر چکے ہیں۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے نقصان کیا اپنا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو گھڑتے تھے۔ اب قدرت کی ایک خاص بیان کا تذکرہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک پیدا کیا تم کو اللہ نے، جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین 6 دن میں۔ کہتے دن رات تو تھے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ اتنا وقت 6 دن کا۔ کہتے ہیں کہ اتوار سے شروع ہوا اور جمعے کو مکمل ہوا۔
اور ہفتے کا دن خالی رہا، پشتو میں اس کا نام ہے خالی ورځ، یوم الوطن۔ حضرت مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ یوم السبت کام نہ کرنا، یوم الاحد خوب عبادت کرنا، اتوار اور جمعہ، یہ تینوں ایک نام اور جمعے کا نام ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہوئے عرش پر۔ امام مالک سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعۃ۔ استواء معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے، بار بار پوچھنا بدعت ہے۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانکتا ہے رات دن کو، یطلبہ حثیثا، پکڑتا ہے اس کو تیزی سے، آہستہ آہستہ۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور ستارے کام میں لگے ہوئے اس کے حکم پر۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کے پیدا کردہ ہے اور اسی کے فیصلے چلتے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکتوں والے ہیں اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ یا اللہ، اپنے اچھا آرمی ٹیم سے اچھا وزیر اعظم دیا، وہی رافضی، وہی ذاکر و مجلسی۔ علماء نے اس جگہ آداب دعا لکھے ہیں، روح المانی میں بہت تفصیل ہے، کن کن اوقات کن کن دنوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے جمعے کا دن خطبے کے ساعات میں، لیکن خطبے کے دوران دل سے مانگے، اور بارش کے وقت، افطار کے وقت، آدھی رات کے آخری پار میں، ختم قرآن کے وقت، روح المانی صفحہ 140۔ دعا سے پہلے خیر خیرات ہونے چاہیے۔ یسارعون فی الخیرات، پیغمبر لوگ آگے بڑھتے تھے نیکیوں کے کاموں میں۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے تھے خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر بھی۔ تو علماء کہتے دیکھو، دعا بعد میں ذکر کی اور خیر کے کام پہلے ذکر کی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد مت کرو زمین میں اصلاح کے بعد۔ پکارا اس کو ڈر کر اور امید باندھ کر، ڈر اس لیے کہ ناراض نہ ہو جائے، اور امید اس لیے کہ اگر پیڑ پار ہو جائے۔ ان الایمان بین الخوف والرجاء، مسلمان ڈرتا بھی ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، امید بھی باندھتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نزدیک ہے احسان والوں کے قریب۔ اللہ وہ ہے جس جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر، رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی، یہاں تک کہ سقنا ہو لبلد میت، ہم لے چلتے ہیں ان بادلوں کو ملک بنجر کی طرف۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ الْمَاءَ، پس اتارتے اس سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہم نکالتے اس سے ہر طرح کا پھل۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، ہم پیدا کرتے ہیں مردوں کو، کاش کہ تم سمجھو۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ، شہر صاف ستھرا اگاتا ہے سبزہ، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم۔ والذی خبث، اور جو جگہ ناپاک ہو، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکالتا ہے مگر کانٹے اور جھاڑی۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون،
حضرت علی سے ایک یہودی نے پوچھا سنا ہے آپ کے قرآن میں سب کچھ ہے؟ کہا جی بالکل. کہ یہ آپ کی داڑھی بڑی گھنی ہے اور میری بڑی ہلکی ہے، یہ قرآن میں کہا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو زمین پاک ہوتی ہے فصل نکالتی اللہ کے حکم سے پورا پورا. والذی خبث، اور وہ جو خبیث ہوتی یخرج الا انکدا، وہ بال بھی پورے نہیں اگاتے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس طرح بیان کرتے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو شکر بجا لاتے ہو. وبهذا القدر نكتفي اليوم، وعسى أن نعود بكرة إلى مزيد التفصيل والتدليل حتى نختم المشتمل بالتسلية والتشفي للنبي العربي والمبلغ الإسلامي والتبليغ الديني، لأنه أحيانا يحزن قلبه فأمر بالتسلية والتشفية له فلا يكن في صدرك حرج منه. الحمد لله رب العالمين، نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. یا رب ہمارے مختصر درس پورے عالم کے لیے قبول فرما، اور یا اللہ وبا اور مصیبتیں ٹال لے، عاجز اور مسکینوں کی دعائیں اور تدابیر مفید بنا، اور پورے عالم سے اور پاکستان سے، اسلامی ملکوں سے، کلمہ گو مسلمانوں سے، دنیا کے اقوام سے، ہر انسان و حیوان سے یا اللہ یہ عذاب، یہ جراثیم، یہ وبا جلدی ٹال دے. خدایا ہم دعا گو ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ہوئے کتاب آپ کے قرآن کے سامنے. مولا عز و جل قبول فرما، راضی ہو جا، شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. دینی مجلس کی دعا قبول فرما. پورے عالم کے مسلمان جو سن رہے ہیں خدایا ان کی دعائیں قبول فرما، انہیں حسنات و نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ہر برائی اور بدی سے حفاظت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ